السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہیلتھ ٹاک وتھ سما. میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمدہ حسن اور آج لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک وچ از چلڈرنس مینٹل ہیلتھ. آج ہم بات کریں گے بہت سارے آسپیکٹس کے اوپر جہاں پہ بچوں کو کس طرح سے کیٹر کرنا چاہیے, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, پیرنٹس کو کیسے بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے وین دے آر گوئنگ تھرو اے ٹراما یا مینٹل ہیلتھ ایشوز, یا اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے. ٹوڈے وی ہیو این آنرڈ گیسٹ who is a clinical psychologist, Asma Qureshi, and I hope جب ہم ان سے بات کریں تو ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن آئے, جتنے بھی پوائنٹس آئے, وہ ہم آپ تک لے کر آئے. So let's dig into the conversation and let's understand. السلام علیکم ڈاکٹر اسما, how are you? وعلیکم السلام, الحمدللہ, I'm perfectly fine. How are you? So basically being a clinical psychologist for last 14 years, it seems scary جب آپ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا تھراپسٹ کا نام سنتے ہو نا تو لوگ ڈرتے ہیں, یا ہماری سوسائٹی کا ٹیبو ہے کہ اچھا مینٹل ہیلتھ ایشو ہو جائے گا تو وی کی ناٹ گو ٹو دا ڈاکٹر, پتہ نہیں کیا ہے اور کیا بیماری ہوگی, سم تھنگ لائک دیٹ. سو اس پہ واٹ از یور سے؟ دیکھیں, مینٹل ہیلتھ کو تو ہم اپنی لائف سے کک آؤٹ کر ہی نہیں سکتے نا. بینگ اے پروفیشنل, لوگوں کو میں یہی چیز گائیڈ لائن کر دیتی ہوں اور اس کے بارے میں یہی بات کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں, اپنی فائنینشیل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں, تو مینٹل ہیلتھ کو آپ اپنی لائف سے بالکل بھی خارج نہیں کر سکتے. اور اس کے بغیر آپ کی فائنینشیل ہیلتھ بھی نہیں اسٹرانگ ہو سکتی, آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. برین از آلسو پارٹ آف آور باڈی اینڈ اٹس دا, یو کین سے دیٹ اٹس دا ہیڈ آف دا ہول باڈی. سو جب برین میں یا ہماری ایموشنل لائف میں جب بھی کوئی ڈسٹربنسز آتی ہیں تو وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ ویری سیریسلی, ٹائملی اینڈ دیر اینڈ دین, سو دیٹ اگر کوئی بھی انکریز ہونے والے یا آن سیٹ ہونے والی جو اسٹیجز ہیں لوگوں کی, ان کو آپ دیر اینڈ دین ہینڈل کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ جو بھی تھراپیوٹک آپ نے ریمیڈیز اپلائی کرنی ہے, اگر ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جانے تب لے کر جائیں. اسٹگما سے نکلنا بہت ضروری ہے بیکاز ان آر سوسائٹی اب بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ پرویل کر رہے ہیں. اور میں یہ چیز اپنے 14 سال کے ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے پاس تب آتے ہیں جب بہت زیادہ ان کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ کرائسس کو گھر پر ہینڈل کر کے وہ پٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں, وہ تھک چکے ہوتے ہیں, ایون ان کے فائنینسز بہت برے طریقے سے جیپرڈائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی اپنی فزیکل ہیلتھ خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے. نوجوانوں میں بہت بڑھتے ہوئے ہم مینٹل ہیلتھ کرائسس دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے چونکہ پیرنٹس اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن نہیں دے رہے اور نہ ہی انہیں رائٹ جگہ پہ لے کر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچہ بھی اپنی ایکیڈیمکس میں بھی لو پرفارمنس کی طرف جا رہا ہے, آف اینڈ آن اس کے اسکپس آ رہے ہیں, وہ سلپ ہو رہا ہے اپنے ایکیڈیمیا میں, اور اس کے علاوہ جو ہے پیرنٹس کے بہت زیادہ فائنینسز کا لاس بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم کہ آپ کے بچے میں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اگر آپ کو کوئی بھی بیہیویئر ان ایکسس نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پر اٹینڈ کرنا ہے, اور جہاں کہیں بھی آپ اس کو کاؤنسلنگ, تھراپی یا ایون سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ جس میں میڈیکیشن کی بھی ایٹ ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے, لے کے جا سکتے ہیں, لے کے جائیں, کیونکہ بچے کی مینٹل ہیلتھ اور فزیولوجیکل ہیلتھ گو سائڈ بائی سائڈ. تو ہم ان میں سے کسی بھی ایک کو اسکپ نہیں کر سکتے. سو بیسکلی وین یو سیٹ دس تھنگ کہ ڈیلے جب آپ کرتے ہو تو پھر وہ زیادہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے, تو واٹ اکارڈنگ یو از دا رائٹ ٹائم کہ اچھا یہ سمٹمز ہیں, now this is the time جہاں پہ you need to go and see the doctor, the specialist. اگر ہم ٹین ایج کی بات کریں, بیکاز میں آج کل زیادہ تر ٹین ایج گروپ کے ساتھ زیادہ کام کر رہی ہوں, اور یوزلی سائیکیٹرک یا مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ٹین ایج میں ان کا آن سیٹ آ جاتا ہے. اس میں جو پری ڈومیننٹ ہمارے فیچرز ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پرفارم کرنے والا بچہ ایوریج اینڈ بلو ایوریج پہ چلا جاتا ہے, وہ بہت زیادہ اسٹبرنس دکھانا شروع کر دیتا ہے, یا پھر بالکل سوشلی ودرا کر جاتا ہے, بہت زیادہ ایکسیسولی فرینڈس بنانا شروع کر دیتا ہے, اور بہت زیادہ ٹائم آؤٹ دینا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو گھر سے باہر, فیملی کے ساتھ کٹ آف ہونا شروع کر دیتا ہے, سوشل ٹائز اس کے بہت ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ سوشل ٹائز بنا بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بہت ایبرپٹ ہوتے ہیں, مائنڈ لیس سوشل ٹائز ہوتے ہیں جس کو ہم مائنڈ لیس فرینڈشپس بھی کہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اور اس کی پڑھائی بہت برے طریقے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اینڈ ایٹ ٹائمس ہیلوسینیشنس تک بھی بات چلی جاتی ہے, یا ڈیلوژنس تک, ایون ڈرگ انٹیک تک بات چلی جاتی ہے. پیرنٹس کو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمس مدر کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمس فادر کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹین ایج چیلنج ہے, یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, ہم بھی بچپن میں ایسے ہی تھے. بٹ آج کل کے دور میں چونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے, اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین کے ساتھ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, ہمارے ارد گرد کی انفارمیشن بہت زیادہ ایبرپٹ طریقے سے ہمارے پاس آ رہی ہے, تو بچوں کے ڈی ٹریک ہونے کے چانسز بھی پہلے جنریشن کی نسبت اس جنریشن میں زیادہ ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹیک ویری ویری اسٹرانگ ایکشن اوور دیز کائنڈ آف بیہیویئرس, کہ اگر ہمارا بچہ ان ایکسس بیہیویئر دکھا رہا ہے ڈیورنگ دا ٹین ایج,
تو آپ کو رائٹ دیر اینڈ دین ایکشن لے لینا چاہیے. آپ کو اس کی کاؤنسلنگ, اس کی تھیراپی کے لیے آنا چاہیے. آپ کو اس کی ایون بعض اوقات اتنے ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ میئر کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی سے بھی کام نہیں بنتا, آپ کو میڈیکیشن پر جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو میڈیکیشن کے تھرو اپنے بچے کی فنکشنالٹی ریسٹور کرنے کا موقع ملتا ہے, گو فار اٹ. اس میں کوئی ڈرنے شرمانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے بچے کو کوئی خدا نخواستہ اسٹمک ایشو آئے گا, اس کو ڈائریا اگر ہو جاتا ہے, اس کو کوئی خدا نخواستہ کوئی انجری آ جاتی ہے, تو آپ آل آف اے سڈن یو ول رش ٹو دی ایمرجنسیز. لیکن اگر آپ کے بچے کے بیہیویئرز میں اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں اور بہت ایبرپٹ سوئنگز آ رہے ہیں, موڈ سوئنگز بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور آپ کا بہت زیادہ لائف جو ہے وہ ہر وقت پری آکوپائڈ رہتی ہے اس کے ایشوز کو ہینڈل کرنے میں, سو دیٹس دا پوائنٹ بیسکلی کہ آپ ریلیکس نہیں ہیں اپنے ینگسٹر کی طرف سے. دیٹس دا پوائنٹ. یہ لٹمس ٹیسٹ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کے حوالے سے ہر وقت پری آکوپائڈ ہیں اس کے کسی بھی بیہیویئر ان ایکسس کی وجہ سے, سو دیٹس دا پوائنٹ کہ آپ نے اس کو اب ہیلپ کے لیے لے کر جانا ہے. اور بعض اوقات اس میں پیرنٹس کی ہیلپ اینڈ کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے, کیونکہ بعض اوقات بچے بہت سارے بیہیویئرز اپنے گھر کے ماحول سے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ ٹاکسک بیہیویئرز میں, ایکسکروشیٹنگ بیہیویئرز میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ایٹ ٹائم بینگ اے کاؤنسلر, میں صرف بچے کے ساتھ کام نہیں کرتی, میں تو پیرنٹس کو بھی انوائٹ کرتی ہوں کہ ایٹ ٹائمز آپ کو بھی اپنے کچھ بیہیویئرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بیہیویئرز میں تھوڑی سی چینجنگ یا مینوورنگ نہیں کریں گے اور آپ کے بیہیویئر وہی ٹاکسک رہیں گے, تو اٹ ول بی ہیل ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اپنے بچے میں اچھے نتائج لے کر آ سکیں. آٹومیٹکلی بچے پہ بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک تو ٹراما یا کوئی ایسی چیز ہے جو بچپن سے پرولونگ کری ہے, پیرنٹس کی کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں, اور کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ٹرموائل ہے جو مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہا ہے ایک بچے کے, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ٹین ایج کے بعد یا ٹین ایج میں پرولونگ کرتی ہیں. تو کیا جو ٹائم اسپیسیفکیشن ہے اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ وین اٹ کمس ٹو دا کیور والا ٹائم؟ بالکل. آپ نے دیکھیں ٹائم اسپیسیفیکیشن کو بڑا مد نظر رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ جتنا لیٹ کریں گے نا اپنا ٹریٹمنٹ, اتنا ہی ٹریٹمنٹ پرولونگ بھی ہوگا, کیونکہ اس کی کرونیسٹی بڑھ چکی ہوتی ہے, اس پرابلم کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں. اگر وہ چائلڈہڈ سے چل رہا ہے, ایون ٹین ایج میں شروع ہوا ہے, اور آپ آتے ہیں 5-6 سال, ایون 10 سال کے بعد بھی پیرنٹس ہمارے پاس آ کے یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کے ایشوز جو ہے وہ 10 سال پرانے ہیں. یہ گریڈ 6 میں تھا تو اس کے ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے, گریڈ 5 میں تھا تو اس کے ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے. تو اس وقت آپ نے ہیلپ نہیں لی, تو اب اس کا جو وہ پرابلم ہے وہ ڈیپ روٹیڈ ہو گیا. ڈیپ روٹیڈ بیہیویئرل پرابلمس کو یا ڈیپ روٹیڈ ٹاکسک بیہیویئرس کو ہینڈل اور مینیج کرنے کے لیے آپ کو اتنی ہی ایکسٹینسو اینڈ پرولونگ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ آل آف اے سڈن اٹس ناٹ اے میجیکل پل کہ آپ میجیکل پل دیں گے یا میجیکل وانڈ آپ گھمائیں گے یا ایک آدھی سیٹنگ میں جو ہے بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے وہ بیہیویئر اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں, اور اس کے کنسیکوینسز پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ ورلڈ پول میں پھنس چکا ہوتا ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو اتنی ہی کنسٹرکٹیو ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے. سو اگر ہم بات کریں بچوں کی, ابھی ہم بات ہی بچوں کی کر رہے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی کاؤنسلنگ, سو ایز وی نو کہ اٹس مئی اینڈ اٹ از چلڈرن مینٹل ہیلتھ منتھ, تو اس میں بھی آئی تھنک بہت ساری ایکٹیویٹیز, سیمینارز ٹو اویئر پیپل از ہیپننگ رائٹ ناؤ. سو اس میں واٹ از ایگزیکٹلی پاکستان اس چیز پہ کیا ایک زون لے کے چل رہا ہے؟ اس میں دیکھیں آپ کو بچوں کو نا بہت زیادہ جو کریٹو آرٹس ہیں نا ان کی طرف لے کر آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ایکچولی یہ ایج ایسی ہے کہ اس میں آپ کا برین سب سے زیادہ فاسٹلی کام کر رہا ہوتا ہے, چائلڈہڈ اینڈ ٹین ایج میں. تو کریٹیوٹی کیا ہے؟ دیٹ از بیسکلی اسٹرکچرڈ برین ایکٹیویٹی, کہ آپ اپنی اسٹیٹکس کو, اپنی کریٹیوٹی کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اٹ کین بی اینی تھنگ, آپ آرٹس اینڈ کرافٹس کی طرف آپ جا سکتے ہیں, آپ کوئی نیو گیم کریٹ کر سکتے ہیں, آپ نیو ریلیشن شپس کریٹ کر سکتے ہیں وچ آر مور ہیلدیئر, مور سیف اینڈ مور ساؤنڈ. کریٹو آرٹس کی طرف بچوں کو لے کر آنا, ایون پرفارمنگ آرٹس کی طرف بھی بچوں کو لے کر آنا, یہ بہت زیادہ افیکٹو ایک ریمیڈیل ایکشن ہے ایز فار ایز دیئر مینٹل ہیلتھ از کنسرنڈ, تاکہ وہ باہر کی دنیا میں اگر جا رہے ہیں تو باہر کی دنیا میں کسی ٹاکسک ایکٹیویٹی میں نہ انوالو ہو جائیں, جیسے کہ ڈرگ انٹیک ہے یا کوئی بھی اور ایسی ایکٹیویٹی جو کہ بچوں اور پیرنٹس کے لیے الٹیمیٹلی نیگیٹو کنسیکوینسز لے کر آئے گی. سو کریٹو آرٹس کی طرف آپ بچوں کو لے کر آئیں, ان کے اسٹیٹکس کو ابھاریں, پرووائڈ کریں انہیں ایسی اپرچونیٹیز جس میں وہ آرٹس اینڈ کرافٹس کے تھرو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی وہ پورٹرے کر سکیں, اپنے کوئی ڈیپ ڈاؤن اگر ان کے سائیکو ڈائنامکس ہیں ان کو بھی پورٹرے کر سکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ پبلک اسپیکنگ کی طرف آ سکتا ہے, تو آپ اسے ایسے کانٹیسٹ میں ضرور شامل کروائیں,
کیونکہ یہاں پر آپ کی بچے کی جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں وہ اسٹرکچرڈ طریقے سے استعمال ہوں گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ بھی چل رہا ہے کہ بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور ارلی مارننگ وہ سوتے ہیں، جبکہ صبح 7 بجے یا 7:30 بجے ان کا اسکول بھی ہے، تو وہ 3 بجے یا 4 بجے وہ سوتے ہیں. جو رائٹ ٹائم پرائم ٹائم ہے سونے کا، اس پہ وہ سوتے نہیں. اس وقت ان کا گیجٹ یوز چل رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کوئی چیٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون ایٹ ٹائمز گھروں میں بھی یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر تک ان کے گھر میں جاگنے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. میری اس پلیٹ فارم کے تھرو پیرنٹس سے اور بچوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لا آف نیچر کے اگینسٹ نہ جائیں. لا آف نیچر کیا ہے کہ رات ہمارے آرام کے لیے ہے اور دن ہمارا وائٹیلٹی کے لیے، فنکشنالٹی کے لیے. تو جب ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا برین اس وقت فلی ایکٹیو ہوتا ہے، جس میں ہم ہر طرح کی پرفارمنس اچھے طریقے سے اپ ٹو دا مارک پرفارم کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. بٹ اگر آپ رات کو سوئے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ نے اپنے برین کی انرجیز کو ریسٹور ہی نہیں کیا، آپ نے جو پرائم ٹائم تھا نیند کا جس میں آپ کی باڈی کی انرجیز ریسٹور ہو رہی تھیں، آپ نے وہ یوٹیلائز ہی نہیں کی، تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام اے چائلڈ کہ وہ اپنے اسکول جائے گا، بے شک وہ ہائی اسکول میں ہے یا بھی مڈل لیول پر ہے، ایون اگر یونیورسٹی اس کی اسٹارٹ ہو گئی، کالج لیول پر ہے، ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ بہت اٹینٹیو ہوگا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے گا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے بیسک کام تو اس کی پڑھائی ہے نا جی. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چلڈرن اینڈ یوتھ، تو اس دور میں ان کا میجر جو لائف کا ڈائمینشن ہوتا ہے وہ اسٹڈی ہی ہوتی ہے. اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں، دن بھر میں آپ سوئے ہوئے ہیں یا آپ سلیپی موڈ میں آپ گئے ہیں یونیورسٹی میں یا اپنے انسٹیٹیوشن میں، تو won't be able to پرفارم نہیں کر سکتے ہیں. Exactly. ابھی ہم جیسے بات کریں کہ اگر ایک سپورٹ سسٹم آپ کا گھر ہے فار اے چائلڈ، تو دوسرا از دا انسٹیٹیوٹ اٹ سیلف، آپ کا اسکول. سو واٹ رائٹ ناؤ دا میڈیکل ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ ٹو کیٹر دیٹ؟ آر دے گیٹنگ ایسوسیٹیڈ ود دا اسکولس؟ یہاں پر مجھے یہ چیز کوٹ کرنا بہت اچھا لگے گا کہ بہت سارے اسکولز میں باقاعدہ آفٹر 4 months اور 6 months وزٹس ہوتے ہیں ڈاکٹرس کی ٹیمز کے، جو کہ بچوں کی ڈینٹل ہیلتھ، آئی ہیلتھ اور جو ان کا ویژن ہے، ان کی فزیولوجیکل ہیلتھ، ان سب کا وہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بچوں کو ایک پراپر پرفارما بھی دیا جاتا ہے، ایک پراپر ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے جس کو بچے لا کر، میرے اپنے بچوں نے یہی کیا تھا کہ ان کو ڈینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بڑے اچھے ان کو ٹولز اینڈ ٹپس ملے. تو ایون انہوں نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برشز بھی پرووائڈ کیے، تو میرے بچوں نے کافی عرصے تک وہی یوز کیے اور لا کر انہوں نے جو پرفارما تھا، جو اس میں چیک لسٹ تھی کہ آپ کے دانتوں میں یہی اگر پرابلم ہے، یو ریئلی نیڈ ٹو گو ٹو دا ڈینٹسٹ ایٹ ونس، تو وہ لا کر وہاں پہ انہوں نے پیسٹ کیا. سو یہ تو خیر ڈینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اب اسکولز میں مینٹل ہیلتھ کو بھی کیٹر کرنے کے لیے اسکول سائیکالوجسٹ اینڈ کاؤنسلرز بھی ایسوسیٹیڈ ہو رہے ہیں، وہ باقاعدہ پینل پر اب آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز اینڈ پروفیشنلز آر ریئلی ورکنگ in correspondence with the schools. Because that is going to make it very strong. Exactly. Because that is the future in itself. بالکل. So basic جو ٹپس ہیں for the schools یا teachers، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، obviously teachers کے ساتھ بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو what are the basic tips کہ how to handle a child؟ دیکھیں، جب بچوں کے کلاس روم چیلنجز آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ریگولر اسکولز میں بھی بچوں کے اسپیشل نیڈس چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ بچپن سے ہی ان کے آ رہے تھے، سم ہاؤ دی ادر ٹیچرز جو تھی وہ انہیں کیٹر کر رہی تھی. بعض کا اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں، بعض کا لینگویج کے، بعض اوقات ویژن کے ایشوز ہوتے ہیں، لو ویژن یا ویژولی امپیئرڈ بچے بھی ریگولر بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انکلوسیو سیٹ اپس جن کو ہم کہتے ہیں. اس سے ان کی سوشلائزیشن تو بہتر ہو رہی ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچرس کو کلاس روم چیلنجز ہینڈل کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو پہلے تو آپ نے اس کو assertively ہینڈل کرنا ہے. اس کی بیہیویئر ری شیپنگ کے لیے ٹوکن اکانومی بہت بیسٹ اسٹریٹجی ہے. دنیا بھر میں اس وقت بیہیویئر تھراپی کی ٹوکن اکانومی تھراپی جو ہے وہ بہت بیسٹ طریقے سے بچوں کی بیہیویئرس کو ناٹ اونلی ان دا کلاس روم بٹ ایون ایٹ دا ہوم پیرنٹس کو بھی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ میل اڈیپٹیو بیہیویئر دکھا رہا ہے تو آپ ٹوکن اکانومی کے تھرو اس کے بیہیویئرز میں بہت بہترین چینجز لے کر آ سکتے ہیں. پھر پازیٹیو ری انفورسمنٹس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے کی انرجی بہت زیادہ ہے، اس میں اے ڈی ایچ ڈی کے فیچرز ہیں، ڈائگنوزڈ اے ڈی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن اے ڈی ایچ ڈی کے فیچرز ہیں، ہائپر ایکٹیو ہے، ٹک کے نہیں بیٹھ پا رہا اور وہ باقی بچوں کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے، ٹیچر کو بھی بس پرابلم ہو رہی ہے، بیٹا آپ بیٹھ جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر تھراپسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کی انرجی کو پازیٹیولی چینلائز کریں. اس بچے سے کہیں کہ آپ نے سارے بکس کی اسٹیکنگ کرنی ہے، آپ نے سب بچوں کو نکال کے نا لنچ باکسز دینے. ویسے تو ہر بچے کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن اس بچے کی انرجی کو آپ نے چینلائز کرنا ہے پازیٹیولی چینلائز کرنا ہے رادر دین کنڈیمنگ اینڈ بلیمنگ کہ تم کلاس کا ماحول خراب کرتے ہو، یا ججمنٹل نہیں ہونا کہ بیٹے آپ کی وجہ سے نا میں تو بہت پریشان ہوتی ہوں، باقی سب بچے ہی پریشان ہو رہے ہیں. بعض اوقات اس کی جو امپلسیوٹی ہے وہ خود اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور ہم اس پہ ججمنٹل کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں
کہ اس کی وجہ سے کلاس کا ماحول خراب ہو رہا ہے, یہ فصیح بچہ ہے, فس کریٹ کرتا ہے, اس طرح کے اس بچے کو ٹاکسک ورڈ سننے کو مل رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا ایک انسٹیٹیوٹ میں جانے کا, وہاں پر گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک کے ٹیچرس وہاں پر موجود تھے. اٹ واز اے بگ گروپ جن کے ساتھ میں بات چیت کر رہی تھی. میں نے ان سے جو مین ٹاپک ڈسکس کیا دیٹ واز بلنگ بائی دا ٹیچرس. ہم بلی کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کلاس میٹس یا اسکول میٹس کے درمیان ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجی, میں اس پلیٹ فارم کے تھرو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تمام اساتذہ کرام سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اس وقت ایسے لیول پر, ایسی پوزیشن پر ہیں کہ ہمیں یہ سوچ نہیں کرتا کہ ہم بچے کی پرسنالٹی میں اگر کوئی بھی خرابی ہے تو ہم اسے کلاس میں کھڑے کر کے اسے پن پوائنٹ کریں, ہائی لائٹ کریں. تمہاری وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے, تم نے ابھی تک فیس جمع نہیں کرائی, تم بار بار چھٹیاں کرتے ہو, تم ایسے کرتے ہو. جب ہم فنگر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے وہ بچہ بہت زیادہ شیم میں جاتا ہے. آپ کو جو بھی کوئی بچے کے ایشوز آ رہے ہیں, یو ریئلی نیڈ ٹو ایڈریس آل آف دوز ایشوز سیپریٹلی. پہلے آپ خود ایڈمن کے ساتھ مل کر ان ایشوز کو دیکھیں, کیٹر کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں پیرنٹس کو بلانا ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کر لیں سیپریٹلی. بٹ ان فرنٹ آف آل کلاس میٹس جب آپ اس کے کسی بھی بیہیویئر کو ہائی لائٹ کر کے جب آپ بات کرتے ہیں, بعض اوقات تو وہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ نالائق بچہ تو کلاس کا یہی ہے. دس از دا بلنگ اسٹیٹمنٹ. سو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو پرفارم نہیں کر رہا. میں آپ کو یہاں پر وتھ فل گارنٹی یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب ایک بچہ جو کہ پرفارم نہیں کر رہا, اس کو جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ بچہ میرا بہت اچھا لائک بچہ ہے, یہ ضرور پرفارم کر کے دکھائے گا, بلیو یو می, وہ کانفیڈینس بھی گین کرتا ہے, جیسے کہ بھی آپ نے بڑا پرومپٹ ورڈ یوز کیا, اینڈ دین اس کی سیلف اسٹیم بہتر ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے ٹیچر نے میرے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کیے, اپریشیٹ کیا ہے اور مجھے بوسٹ اپ کیا ہے میری انرجی کو, میرے کانفیڈینس کو. الٹیمیٹلی وہ بچے زون ان ہو جاتے ہیں جو زون آؤٹ ہوئے ہوئے تھے. سو ہم بلی کو اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کلاس میٹس اور اسکول میٹس کے درمیان ہوتا ہے. اکثر پیرنٹس بھی بلی کر جاتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پیرنٹس بھی بلی نہ کیا کریں. ان فرنٹ آف آل یو اسٹارٹ ریڈیکیولنگ یور اون چائلڈ. ہم اب ہر فورم پہ دیکھ رہے ہیں, ریلیجس فورم پہ بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل فورمس پہ, مینٹل ہیلتھ فورمس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یور چائلڈ. کیونکہ جب بچے کو ڈس ریسپیکٹ فیس کرنے کو ملتی ہے تو اس کا وہ پیمانہ رسپیکٹ کا کم ہو رہا ہے, تو اس کے پیمانے میں ڈس رسپیکٹ ایڈ آن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے پاس دینے کے لیے صرف ڈس رسپیکٹ ہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری سنتا نہیں ہے. Because that's what he's learning now. That's what he's learning and that's what he is gaining. اور اس کا جو پیمانہ ہے رسپیکٹ والا, اس میں سے وہ جسے کہتے ہیں نا اس پیمانے میں چھید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں ڈس رسپیکٹ فل ان ہوتی چلی جا رہی ہے. سو مینٹل ہیلتھ کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں بچوں کی, تو بلی از اے ویری ویری میجر ایشو, جس کی وجہ سے بچے نہ صرف گھروں میں, نیبرہڈ میں, سوشل سرکلس میں, اسکولس میں, کلاس رومس میں بلی ہوتے ہیں اور پھر مینٹل ہیلتھ کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو دیٹس دا مین تھنگ. ابھی ہم نے جیسے بات کی دا ہائپر کڈس, اس طرح ہی اسکولس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں who are very low with the confidence, خاموش رہنا, ڈل رہنا, اور ان کو پھر ٹیچرز یا پیرنٹس کی طرف سے یہ چیزیں یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں آتا, فیلئر ہیں, اس طرح کے بھی بچے ہوتے ہیں. بٹ آئی فیل لائک کہ دے آر گوئنگ تھرو سم تھنگ. ان بچوں کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے یا ان کو کس طرح سے ایک ڈائریکشن پہ لے کر آنا چاہیے؟ دیکھیں, ان کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ میں, وہ سلو لرنرس کی یا انٹلیکچولی ڈیفیسٹ کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. یہ انٹلیکچولی چیلنجڈ بچے زیادہ اپروپریٹ ہوتا ہے. انٹلیکچولی چیلنجڈ, ان کا انٹلیکٹ جو ہے وہ یوزلی 85 سے بلو ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو نارمل ڈیکورم آف دا کلاس ہے یا جو نارمل کریکولم آف دا کلاس ہے وہ اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اسکرین آؤٹ کر لیا ہے کہ یہ بچہ انٹلیکچولی تھوڑا سا بیک فوٹنگ پر ہے یا یہ بلو ایوریج پرفارمنس دکھاتا ہے, تو ایک تو یہ کہ ٹیچر کی طرف سے اس کے لیے پراپر اسیسمنٹ کٹ یا ٹول کا ہونا ضروری ہے, جس میں آپ پہلے اس کی آئی کیو کو چیک کر لیں. پھر جب آپ اس کا آئی کیو چیک کر لیں گے, اس کے بعد پھر آپ اس کا کوئی سیپریٹ ایزی ایجوکیشنل پلان بنائیں. اگر وہ آپ کو وہی ٹپیکل اسکول کے کریکولم پر پرفارمنس نہیں دکھا پا رہا اور وہ اس سے ہلکے یا اس سے ایزیسٹ پہ پرفارمنس دکھا سکتا ہے, سو یو کین ڈیزائن اے سیپریٹ پیپر فار ہم. انکلوسیو ایجوکیشن میں ہی اس کو رکھیں, اسے باقی اپنے کلاس میٹس کے ساتھ ہی رکھیں,
تو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ بچے کو ہم نے سوشلائز بھی کروانا ہے, باقی بچوں کو بھی ایسے بچوں کے ساتھ منگل ہونے کی ٹپس اینڈ ٹرکس آنی چاہیے, وہ اس کو بلی نہ کریں, وہ اس کو کنڈیم نہ کریں, وہ اس کو کوئی روڈ اینڈ کروڈ اسٹیٹمنٹس نہ بولیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ٹیچر اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے بچوں کے لیے جس کو سلو لرنرز یا انٹلیکچولی چیلنج بچے کہا جاتا ہے, کہ ان کی پراپر اسکریننگ کروا کے سائیکومیٹرکس کے تھرو پھر آپ ان کے لیے سیپریٹ جو ایجوکیشنل پلان ہوتا ہے, انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان IEP جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ بنوائیں اور پھر اس پر آپ اس کو اسیس کریں. اسے آپ ریگولر ہیوی کریکولم پہ اسیس نہ کریں, وہ اس کے لیے چیلنجنگ ہوگا. اور پھر ہم اسی کو ڈیمین کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, تو دین اٹ از گوئنگ ٹو دی ورسٹ. وہ اس کی لمیٹیشن ہے نا, وہ اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہا, اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے برین کی جو پروسیسنگ ہے وہ سلو ہے, تو ہم اس کے برین کی جو پروسیسنگ ہے جو سلو ہے اس کو ہم بار بار ٹف سچویشنز میں, ٹف ٹائم میں کیوں ہم ڈالیں, دانستہ کیوں ڈالیں. سو وزڈم یہ ہے, یا اسکول ایڈمنسٹریشن کی وائز ڈیسیجن یہ بنتی ہے کہ آپ اس کی اسکریننگ کروائیں, پھر اس کا سیپریٹ IEP ڈیزائن کروائیں, اور پھر اس کے مطابق اسے اسیس کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو ہماری ساری باتیں ہو گئی ریگارڈنگ دا مینٹل ہیلتھ آف چلڈرنس, اور ریگارڈنگ کہ ہم کس طرح سے چیزوں سے کوپ اپ کر سکتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں سب کچھ. بٹ اس میں ایک بہت میجر کویشچن ہے, دیٹ از دا پیرنٹس دیم سیلوز. پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی یا ڈائریکشن میں ایگزیکٹلی واٹ دے نیڈ ٹو ڈو سو دے بہیو اکارڈنگلی ٹورڈز دا چائلڈ. That is my question to you, being a specialist. Parents are parents. پیرنٹس کے ساتھ باؤنڈری سیٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے کہ انہوں نے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے, اس کو ڈسپلن میں بھی رکھنا ہے, لیکن بچے کی کہیں نہ کہیں جو اس کی بچگانہ کیفیت ہے یا بچگانہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ ضرور کیٹر کریں. جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ بچہ اس وقت میری توجہ مانگ رہا ہے, آپ اسے توجہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں کہیں بھی لگ رہا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر دکھا رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہولڈ کر کے اسے کہیں نہ کہیں ڈسپلن موڈ میں لے جائیں. اور ڈسپلن موڈ میں لے کر جانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ہارش پنشنگ ایکٹ کرنے ضروری نہیں ہے. پنشمنٹ از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھ لیں جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں اور جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کریں, وہ پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ پنشنگ از ناٹ اے سولوشن ایٹ آل. اس سے تو آپ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان ڈسٹینسز کریٹ کر رہے ہیں. پنشمنٹ اگر دینی ہے تو ایسی پنشمنٹ دیں جس کو ڈیسنٹ پنشمنٹ کہتے ہیں, وچ مینس کہ آپ اس کی کوئی ایکٹیویٹی کانفسکیٹ کر لیں فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, کہ بار بار آپ کے سمجھانے, بار بار آپ کے ڈسپلن کرنے کے بعد بھی اگر بچہ نہیں ڈسپلن میں آ رہا تو اس کی جو موسٹ فیوریٹ چیز ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے کانفسکیٹ کر لیں, بٹ یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوگا. آل آف اے سڈن نہیں آپ نے کرنا. فار انسٹنس آج کل بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم اپنا جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور فونز ہر وقت ان کے ہاتھ میں, ٹیبلیٹس ہر وقت ان کے ہاتھ میں. تو پیرنٹس کو ہم یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں یو کین ناٹ اسنیچ اوے دا فون. آپ آل آف اے سڈن نہیں کہہ سکتے بس تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے, ویسے 2 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اسکرین کے لیے, تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے فون یوز کرتے, بس اب چھوڑ دو. آلویز لمٹ دا ٹائم, کہ میں آپ کو دے رہی ہوں 30 منٹس کے لیے یا 20 منٹس کے لیے یا 15 منٹس کے لیے. اس میں آپ نے اپنے فرینڈ کے ساتھ چٹ چیٹ کرنی ہے, یوٹیوبنگ کرنی ہے, یا آپ نے کوئی سرفنگ کرنی ہے, وہ آپ کر لیں. اس کے بعد میں آپ سے لے لوں گی. اناؤنس کرنا پیرنٹنگ میں یہ بہت ضروری ہے اہیڈ آف ٹائم. اگر آپ آل آف اے سڈن کوئی بھی کنسٹرکٹیو اسٹیپ آپ لیتے ہیں جو کہ ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہے تو بچہ اس کو فوری طور پہ رسپونڈ نہیں کرے گا, بچہ پھنسی کریٹ کرے گا, وہ ہٹ بھی کرتی ہے آئی تھنک. اور اگر آپ نے اس کی فیوریٹ آئٹم یا فیوریٹ ایکٹیویٹی وچ از یوزنگ دا فون, جو کہ آج کل سب سے زیادہ ٹاپ پہ جا رہا ہے, وہ اگر آپ نے اس سے لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس سے زیادہ اٹریکٹیو ایکٹیویٹی اس کے لیے پلان کر کے رکھنی ہے آلریڈی. پیرنٹس نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو. اگر آپ کا آلریڈی ایک پلان ہے, چاک ڈاؤن ہے کہ میں نے اس سے فون لینا ہے, اس کو اس حوالے سے ڈسپلن کرنا ہے, تو پیرنٹس کو پہلے سے وہ پلان بنا کے رکھنا ہے کہ فون میں نے آپ کو دینا ہے 20 منٹس کے لیے, اور اس کے بعد پھر ہم باہر سائیکلنگ کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہی تو چاہ رہے کہ اس کی فزیکل انرجی کہیں کنزیوم ایکٹیویٹی ہو. سو پیرنٹس کو پریکٹیکلی خود انوالو ہونا پڑتا ہے. آج کل یہ بہت زیادہ ایشو ہے کہ پیرنٹس انوالو نہیں ہوتے بیکاز دے آر سو مچ بزی ود دیئر اون تھنگس, سو بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دیتے ہیں, اور پھر بچہ شاید اپنا وہ سارا جو اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے اس کا سارا اٹینشن سیل فون, ٹیبلیٹس, اسکریننگ کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, وچ takes it to the negative aspect. So I personally feel like digital media itself has a positive role to play, but بچوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ رول نیگیٹیولی پلے ہو رہا ہے. بالکل. So what is your aspect on this? دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم بالکل اب پابندی نہیں لگا سکتے.
ہمارے گھروں میں اسکرینس موجود ہیں, ہمارے LCDs پر مسلسل یوٹیوب کنیکٹیڈ ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیڈ ہے. آپ کتنا کسی چیز کو آپ روک لیں گے, لیکن چیزوں کو ہم ٹائم باؤنڈ کر سکتے ہیں. چیزوں کو اگر ہم ٹائم باؤنڈ کر لیں گے تو اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے سوال میں آپ کو جواب دیا کہ اگر آپ نے میڈیا کے ساتھ ایکسپوجر کروانا ہی ہے بچے کو, ایک تو ایک اس کی پلیسمنٹ ایسی آپ کریں کہ آپ کو چلتے پھرتے آتے جاتے ہی پتہ چلتا رہے کہ وہ کس قسم کا کنٹینٹ ویو کر رہا ہے. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس کو ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی میں لے کر جائیں کہ یہ فون آپ کو 20 منٹس کے لیے ملے گا یا یہ فون آپ کو 30 منٹس کے لیے ملے گا. اور یہ چیز جو کہ بہت زیادہ اس وقت کامنلی پریویل کر رہی ہے کہ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اپنا فون ہے. اکثر مدرس کہتی ہیں میرا فون نہ ملے تو آپ اس کے نمبر پہ کال کر لیجیے گا, اور اس کا نمبر آپ دیکھیں گے تو وہ ماں سے زیادہ لیٹسٹ ماڈل کا اس کے پاس فون ہوگا. اینڈ ہی نوز آل کائنڈ آف اسپیکس آف دیٹ فون. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پاسورڈ کیسے لگانا ہے, اور اگر آپ اس سے پاسورڈ پوچھیں گے تو وہ ایک دم سے اوفینڈ ہو جائے گا. دس از مائی پراپرٹی, ہاؤ ڈیئر یو ٹو آسک می فار دا پاسورڈ. سو دیر از نو نیڈ ٹو گیو دیم دس کائنڈ آف اے لیوریج کہ آپ ہر وقت ان کے ہاتھ میں ان کو پرسنل سیل فون دے دیں. بفور 10th گریڈ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی ضرورت ہے. اگر بچے کی کوئی اکیڈیمک نیڈ ہے تو گھر میں آپ ایسا اپنا سسٹم ایک رکھیں, PC رکھیں, اپنا ایک ایسا کارنر بنائیں کہ بچہ آئے اپنی اسائنمنٹ کا ٹاسک کرے اور جائے. لیکن ہم نے بچوں کے ہاتھ میں ان کے اپنے فونس پکڑا دیے, بچوں کو سیپریٹ رومس پرووائڈ کر دیے ہیں. بچے سائی رات وہاں پہ بیٹھ کر اپنے فونز, اپنے ٹیبلیٹس, اپنے PCs پر یو نیور نو وٹ کائنڈ آف کنٹینٹ دے آر ویوئنگ. سو لمٹ ایوری تھنگ, اور لمٹ کیا جا سکتا ہے. جن پیرنٹس کے ساتھ لمٹ کے ایشوز آ رہے ہیں کہ جی اب تو ہمارا بچہ انلمیٹڈ ٹائم کے لیے فون دیکھتا ہے, ڈیجیٹل ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اسٹل یو کین ڈو. آپ ابھی بھی ڈسپلن میں واپس لے کر آ سکتے ہیں, خود کو بھی اور بچے کو بھی, اور اس میں ٹائم اناؤنس کرنا بہت ضروری ہے, اسکیجولنگ بھی. سو ہم نے یہ ساری باتیں کر لیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ, پیرنٹس کے بارے میں. سو بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آئی ووڈ وانٹ یو ٹو گیو اے میسج ٹو دا پیرنٹس فار دا چلڈرن کہ واٹ از بیٹر اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کڈس. سو یس, پیرنٹس کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو میسج یہ ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کا تقاضا ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کر کے نہیں کیا جاتا. پیار کا تقاضا اس چیز سے ہے کہ آپ انہیں وہ چیز پرووائڈ کریں وچ از بیسکلی اے نیڈ, اور ان کے وشز کو پورا کرنے کے لیے کنٹینجنٹ کر لیں اسے بیہیویئر کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ پراپر بیہیویئر, رسپیکٹفل بیہیویئر شو نہیں کر رہا تو وہ ہر طرح کی فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. تو بچوں کے بیہیویئرس کو مینیج کرنے کے لیے پہلے تو آپ ان کے وش اینڈ نیڈ کو ضرور ڈسکریمنیٹ کریں, ججمنٹل کامنٹس نہ پاس آن کریں. دوسری بات یہ کہ بچوں کے جہاں کہیں بھی آپ کو بیہیویئرز ان ایکسس نظر آ رہے ہیں, پیرنٹس آر ناٹ دا کاؤنسلرس بٹ دے کین لرن ہاؤ ٹو مینیج دا بیہیویئرز فرام دا کاؤنسلرس. سو آپ کو تھیراپی یا کاؤنسلنگ میں ضرور آنا چاہیے. اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو کبھی بھی فوگو نہ ہونے دیں. اگر آپ کے بچوں کو فزیکل ایلمنٹ آ رہی ہے تو یو انسٹنٹلی رش ٹو دا ایمرجنسیز. بٹ اگر مینٹل ہیلتھ ایشوز یا بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں اور آپ کو بیہیویئر ہینڈل کرنے اور مینیج کرنے میں دقتیں آ رہی ہیں, سو فار شیور ایٹ ونس آپ پلان کریں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیسے ہیلتھ میں لے کر کسی بھی اس میں لے کر آنا ہے, ہیلتھ فیسلٹی میں. اور اس میں اسٹگما سے آپ نکل جائیں, اس میں آپ شیم سے نکل جائیں, اس میں آپ کسی بھی ٹیبو تھاٹ سے نکل جائیں. جب آپ نکلیں گے تو آپ خود لبریٹڈ فیل کریں گے. تھینک یو سو مچ اسما فار دس لولی ڈسکشن, جہاں پہ ہم نے اتنی ساری چیزیں جانی. اینڈ فار شیور یہ جو اسٹگما اٹیچڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات نہیں کر سکتے یا ہم نہیں جا سکتے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس, دس از رانگ. وی نیڈ ٹو لبریٹ آور سیلوز. سو پلیز انڈرسٹینڈ دس کہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں ان کو جب آپ دیکھیں کہ سرٹن کسی کیوس سے گزر رہے ہیں تو ان پہ ضرور اٹینشن دیں. سو ہم فردر اور بہت سارے ڈسکشنس کریں گے اور نئے ٹاپکس کے ساتھ. اپنی کوئریز کو پلیز ڈراپ کریں اینڈ پلیز دیکھتے رہیں ہیلتھ ٹاک وتھ سما فار این ہیلدی لائف اسٹائل.